بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تخرجهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحصرهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کبھی حضرات غار میں چلے گئے اور انہوں نے پہلے اس کے دربار میں دقیانوس بادشاہ کے دربار میں توحید کی تقریر کی اور ان کو شرمندہ کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا ان لوگوں نے غار میں جانے کا، کہا کہ وَإِذْ وما یعبدون، جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، وما یعبدون، اور ان بتوں سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اعتزال یعنی الگ ہو گئے ہو، الا اللہ سوائے اللہ کی ذات کے، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آؤ کہف میں، غار میں چلو، کسی غار میں چلتے ہیں۔ اب غار میں جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ غار کا ایک ماحول ایک دہشت ناک اور وحشت ناک ماحول ہوتا ہے، ساری دنیا سے کٹ کر انسان وہاں پر رہے گا، تو ایک طبیعت پر، اور یہ لوگ محلات میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے، شہری تو گاؤں میں نہیں رہ سکتا چاہے کہ وہ ایک جنگل میں کسی غار میں رہے، تو اس طبیعت پر جو ایک قسم کا ایسا ملال، اس قسم کی چیز آ رہی تھی، تو ان کے لیے ان کا علاج انہوں نے بتایا، ینشر لکم ربکم من رحمت، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ یعنی غار میں ہم جائیں گے، اللہ سے امید رکھتے ہیں ہم غار میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر آ جائے گی، پھر وہ خلوت جلوت برابر ہو جاتی ہے، پھر خلوت میں بلکہ جلوت سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ ینشر لکم، پھیلا دے گا اللہ، ربکم، تمہارا رب تمہارے لیے من رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تیار کر دے گا تمہارے کام میں مرفقہ، آرام۔ یحییٰ کہتے ہیں، حیا یحییٰ، اس چیز کو تیار کر دینا، بنا دینا، اور بنا دے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں مرفقہ، آرام اور آسانیاں، یعنی وہاں رہنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا غار میں۔ اب یہ لوگ غار میں چلے گئے، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا، بہت بڑی غار تھی، اتنی بڑی غار تھی کہ تک کھلا اس کا منہ تھا، لہٰذا اگر اتنی کھلی جگہ ہو تو اس کے اندر سورج کا آنا تو لازم ہوتا ہے، سردی میں نہ آئے تو گرمی میں آئے گا، گرمی میں سردی میں آئے گا، صبح کو نہیں آئے گا تو دوپہر کو آئے گا، دوپہر کو نہیں آئے گا تو شام کو آئے گا۔ لیکن ان کی ایک کرامت تھی کہ وہ ترش شمسا ہے، مخاطب تو اگر سورج کو دیکھے گا، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کافہم، تو بچ کر نکل جاتا ہے، عن کافہم، ان کی غار سے،
یعنی وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت اس طریقے پر سورج طلوع ہوتا ہے کہ وہ غار کے اندر سورج نہیں جاتا، روشنی ذات الجمین کی طرف دائیں طرف چلا جاتا ہے، اذا غربت، اور جب وہ ڈوبتا ہے سورج، تقرب ذات الشمال، تو کترا جاتا ہے شمال کی جانب، وہ ہم فی فجوۃ منہ، اور وہ اس کی کھلی جگہ پر ہے، فجوہ کہتے ہیں کھلی جگہ، یعنی غار کی کھلی جگہ ہے، نہیں کہ غار کی کسی کونے خدرے میں، بلکہ کھلی جگہ پر ہے۔ جب کھلی جگہ پر ہے تو سورج یا صبح کو آ جاتا ہے یا شام کو آ جاتا ہے، یہ تو اور کوئی ایسے آگے دیوار ہے اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اونچا ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ میں تو سورج بالکل ڈائریکٹ آنا چاہیے، اتنی ان کی کرامت ہے، جو طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف ہو جاتا ہے، غروب ہوتا ہے تو شمال کی جانب چلا جاتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی یہ نشانی اللہ کی، کتنی کھلی جگہ پر ہونے کے باوجود بھی سورج کی گرمی نہیں لگتی ان کو، یعنی سایہ رہتا ہے 24 گھنٹے ان کے اوپر، باوجود ہے کہ سورج ان کے سامنے سے طلوع ہو رہا ہے، لیکن اندر جو ہے نا کھلی جگہ کے باوجود بھی اندر دھوپ نہیں جاتی۔ من یہد اللہ المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، یضلل جس کو گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، اس کا تم کوئی دوست نہیں پاؤ گے مرشدہ جو اس کو ہدایت دینے والا ہو، اس لیے مرشد کو مرشد کہتے ہیں، تو ان کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا، ولی یا مرشدہ، ولی بھی ہو مرشد بھی ہو، یہ ہے مرشد ولی ہونا چاہیے، ولی مرشد ہونا چاہیے۔ فلن تجد له، ہرگز نہیں پاؤ گے ولی یا مرشدہ، تو ایسا دوست اس کے لیے نہیں پاؤ گے مرشدہ جو اس کو ہدایت دے۔ یہ ان کی کرامت اس طریقے پر، یہ سب اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام کی کرامات ثابت ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا واضح اس پر ہے کہ وہ اس کے اندر گئے اور سینکڑوں سال اس میں سوتے رہے، کتا بھی ان کا سوتا رہا، اور سورج اس طرح نکل رہا ہے، اور آگے فرما رہے تاسم ایقاظ رقود، تو سمجھتا ہے ان کو مخاطب، کوئی بھی مخاطب ہو سکتا ہے، تو سمجھتا ہے جاگتا وہ مرقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، دیکھنے والا اگر دیکھے تو وہ جاگتے معلوم ہوتے، لیکن وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّمْ ذات الشمال، اور ہم ان کو پلٹتے رہتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب، دائیں بائیں ہم پلٹتے رہتے ہیں، دائیں بائیں یعنی کیونکہ زمین کھا جاتی ہے، اگر ایک ہی جہت پر پڑے رہیں تو زمین کا وہ حصہ، اس لیے ہم نیند میں بھی کروٹیں لیتے ہیں، کیونکہ ایک طرف جب ہو جائے تو خون کا دباؤ اس طرف آ جاتا ہے، پھر ہم نیند میں دوسرے کروٹ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ان کو بھی ہم، وہ تو چونکہ گہری نیند تھے، ہم ان کو پلٹتے دائیں بائیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ، لیکن اور ان کا کتا باسط ذرائع اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے، بالوسید چوکھٹ پر، وسید چوکھٹ پر کتا پھیلا کر بیٹھا جیسے پہرا دے رہا ہے۔ یہ اچھا عجیب بات ہے، کتے کو لڑنے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق آئی تھی، بلکہ اسی وجہ سے ایک وہ ڈاکٹر سائنسدان مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ قرآن کا مطالعہ کیا اس نے، انہوں نے کہا انسانوں کو لڑتے پلٹتے اور کتے کو نہیں الٹا پلٹا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کتے کی کھال کے نیچے کا ایسا نظام ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے نظام، جب کتا بیٹھا رہے اس کی وجہ سے اس کی کھال کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور انسانوں میں نظام نہیں ہے، لہٰذا انسانوں کو الٹا پلٹا اور کتے کو نہیں الٹا پلٹا، وہ اسی آیت کی وجہ سے مسلمان ہو۔ آگے فرماتے ہیں لو اطلعت علیہم، اے مخاطب اگر تو ان پر مطلع ہو، یعنی ان کو جھانکے جا کر، لولیت منہم فرارا، تو پیٹ پھیر کر اس سے بھاگے، ولملیت منہم رعبا، اور تو بھر جائے ان سے روب سے، تیرے دل پر روب طاری ہو جائے ان کا۔ یہ عجیب بات ہے، کیونکہ یہ 300 سال رہے تو لوگ آتے جاتے بھی ہیں پہاڑوں میں، تو کتنے لوگ گھس جاتے وہ کر لیتا، لیکن اس جگہ پر ایسی ہیبت وہ تھا، کوئی جاتا نہیں تھا، وہ جائے تو اس پر روب طاری ہو جاتا تھا، تو قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ہے بولا ملی تھا، اور تو بھر جائے ان سے روب میں بھر جائے، ان کی دہشت تیرے پر چھا جائے، لولیت منہم فرارا، تو پیٹ پھیر کر ان سے بھاگے، بولا ملیت منہم روبا۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ اس علاقے کے قریب کہیں پہنچ گئے تھے جہاں پر یہ کاف ہے، تو کیونکہ شام وغیرہ کے علاقے میں ہے تو حضرت کی سلطنت بھی، حکومت بھی وہیں تھی، وہاں کہیں پہنچ گئے تھے، تو لیکن اتنی تیز آندھی اور خوفناک وہ چلی کہ وہاں پر آگے نہیں جا سکے۔ یہ پھر یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، لو اطلعت علیہم
ولی تو فلاں الموت، ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، ایسے کچھ ہو جاتا ہے قریب کوئی جا نہیں سکتا اس کے، یہ اسی طرح وہ جب وہ چلے گئے تو بعد میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ جا سکے، 300 سال وہاں آرام سے سوتے رہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ان کو ہم نے جگایا۔ اب یہ تو سونے کا واقعہ تھا، سوئے، اب جاگنے کا ٹائم آ گیا 300 سال کے، 309 سال بعد۔ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، بَعَثْنَاهُمْ بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں سوال کریں۔ اب ان کا سوال جواب چل رہا ہے، کیا؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ایک کہنے والے ان میں سے کہا ہم کتنی دیر ٹھہرے رہے یہاں، کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے رہے۔ قالو، تو آگے سے بعض نے کہا لبسنا یومن و بعض یوم، ایک دن یا کچھ دن ہوگا، یعنی 300 سال کی نیند ان کو ایسے معلوم ہوا جیسے ایک دن یا 1.5 دن ہے، ایک دن یا 1.5 دن یا آدھا دن، یعنی وہ جس وقت داخل ہوئے تو ان کو ایسا لگا کہ باہر کا موسم ہے، جیسے صبح ہوئے یا اثر کا ٹائم ہے، یا یہ ہے کہ رات بھر سوئے اگلے دن کے اثر ہے، ایسے لگا۔ لبسنا یومن اور بعض یوم، ہم ٹھہرے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ قالوا ربکم، اب دوسروں نے کہا عالم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے تم کتنے ٹھہرے، کہا اس جھگڑے میں نہ پڑو، اس میں وقت ضائع مت کرو، ہم کتنا ٹھہرے اس میں، بلکہ کام کی طرف لگو۔ ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے۔ معلوم کہ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان خام خواہ گھستا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اب کیا کہا؟ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، بھیجو ایک تم میں سے ایک کو بھی ورقکم، اس چاندی کے ساتھ، ورق پیسے، ورق چاندی کہتے ہیں، ورقکم اپنی اس چاندی کے پیسوں کے ساتھ بھیجو کسی کو الی المدینہ شہر، فلینظر ایھا ازکی طعاما، تو دیکھے کون سا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں کفار بھی مارکیٹ میں بیٹھے تھے، مسلمان بھی ان کا جا کر دیکھے، پاک اور حلال کھانا لے کر آئے، حرام چیز نہ لے کے آئے جو بتوں کے نام پر جانور ذبح ہو، ان کے گوشت موشت نہ ہو۔ ایو آز کا طعامن، کون سا، ازکا سے مراد ہے حلال کھانا، یعنی حرام نہ ہو، حلال کھانا۔ فلیات رزق منہ، پس لے آئے اس میں سے تمہارے لیے کچھ رزق، یعنی پیسے وہاں سے کچھ خرید لے کھانا۔ ولیتلطف، اور تلطف کرے، تلطف یعنی نرمی، اور نرمی کے ساتھ سارے معاملات کرے، تلطف کہتے ہیں نرمی اور ایسا محبت کا وہ کرے کہ اگلے کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر لڑے بڑھے گا تو بات آشکار ہو جاتی ہے۔ بولے تلطف، نہایت نرمی کے ساتھ اور نہایت جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ اس کام کو کرے۔ یہ قرآن کا یہاں نصف ہے، لفظ کے اعتبار سے قرآن کا نصف ہے، ولیتلطف الفاظ قرآن کے اعتبار سے۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو بھی تمہارے بارے میں نہ شعور بھی نہ دے، شعور کرتے ذرا بھی احساس نہ ہونے دے، ولا یشعرن، اور ذرا بھی کسی کو نہ پتہ لگنے دے تمہارے بارے میں۔ کیوں؟ انہم یظہر علیکم، اس لیے کہ اگر وہ تم پر مطلع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو وہی تھا کہ وہ دقیانوس بادشاہ ہے، کہ اگر وہ تم پر مطلع ہو جائیں گے یا جموکم، تو پھر تمہیں رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، اور یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس اپنی ملت میں لے آئیں گے، یعنی دو کفر میں۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اس وقت تم پھر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، بارہ چلے جاؤ گے، ابھی تو موقع ہے، پھر دوبارہ اسی ملت میں چلے جاؤ گے، کفر میں، شرک میں، تو پھر کبھی بھی تمہیں فلاح نہیں مل سکتی، لہذا تم اس طریقے پر کرو۔ تو چلے گئے، جانے کے بعد وہ سارا واقعہ ہوا، وہاں گئے تو ان کا کون سا پیسہ ہے، حاکم کے پاس لے گئے، بیدروس بادشاہ تک بات پہنچی، اور پھر اس نے خزانے میں تختی ملی جس پر لکھا ہوا تھا، 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کذالک آثرنا علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا، یعنی ان کی خبر کھول دی۔ آثرنا علیم، آثرنا علیم، انہوں نے کہا نا کہ کوئی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، سب پر خبر عام ہو گئی۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت دن اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، دربار الہی میں پہنچنا، سب پر یہ بات واضح ہو جائے، یہ بات بالکل حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے
یہ علامت دیکھ لو 300 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا اور پھر زندہ کر دیا، اور نیند جناب وہ موت کا بھائی ہے، جب نیند سے 300 سال کے بعد بیدار ہو سکتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اللہ بیدار کر سکتا ہے۔ تو یہ اصل جو 300 سال سوئے، اس سے جو ایمانی کیفیات تھی سب کی بڑھ گئی، پورا علاقے مسلمان ہو گئے اس واقعے کے بعد، کیونکہ بتایا کہ کچھ مشکل قسم کا جو نا وہ معاشرہ تھا، اس میں مسلمان بھی تھے مشرک بھی تھے، سب عام ہو گیا اسلام۔ یتنازع بین امرہم، اب تنازع ہوا ان کا امرہم آپس میں۔ اب یہ تنازع کس کا ہوا؟ یتنازعون بین امرہم، یہ تنازع جو ہوا تھا یہ اس بات پر تنازع ہوا کہ ہم یہاں پر کوئی عمارت بنا دیں علامت کے طور پر، تو پھر چونکہ ایمان والوں کو حکومت تھی تو انہیں مسجد بنا دی۔ بعد نے کہا کہ یہ تنازع ہوا ان کے بارے میں، امرہم، ان کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے اب، یعنی کیونکہ وہ غار میں جب واپس چلے گئے تو واپس آئے نہیں، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے یا کیا ہے، اس کے بارے میں جناب تنازع رہا، اور آج تک اس مسئلے میں کوئی ہم ایک حقیقی بات نہیں کہہ سکتے۔ بعض کہتے اب بھی، بعض ایک روایت ابن حجر اسقلانی نے پیش کی ہے، اور اگر تو ضعیف روایت ہے کہ وہ ابھی بھی ہے، اب عیسیٰ السلام کے زمانے میں وہ باہر نکل آئیں گے، اور پھر عیسیٰ السلام کے ساتھ وہ جو ہے وہ مل کر کفار کے خلاف لڑیں گے، اور بعد دوسروں کا کہ نہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی یہ تنازع ہوا، اور اب تک یہ معاملہ جو ہے نا وہ ابہام میں ہے کہ آیا وہ وفات پا گئے تھے یا زندہ ہے، کیونکہ ان کی قبر کے غار کے قریب کوئی جا نہیں سکتا، جیسے اوپر گزرا ہے وہ جا کر تحقیق کر ہی نہیں سکتا، اندر جا کر دیکھے کہ وہ زندہ ہے اور وفات پا گئے۔ اس وقت بھی یہ ہوا، اب بھی یہی ہے۔ حضرت امیر امام کا واقعہ بتایا کہ وہ بھی جانے کوشش کی تو نہیں جا سکے، اب تو ویسے اللہ نے جگہ مخفی کر دی ہے کہ پتہ نہیں کس جگہ ہے۔ یہ تنازعون بین امرہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، یہ آپس کا جھگڑا دو طرح کا تھا، ایک اس بات پر کہ یہاں کون سی عمارت بنائی جائے، دوسرا اس بات پر کہ وہ زندہ ہے یا دنیا چلے گئے۔ فقال ابن علی بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کوئی عمارت بنا دی، ابن علی بنیانا، بنیان عمارت بنا دو، رب عالم بہم، اللہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو اپنے امر پر غالب تھے، جو اپنے حکم پر غالب تھے، یعنی جن کی حکومت تھی، جن کا غلبہ تھا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، ہم یہاں پر، کیونکہ وہ توحید کے لوگ تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، کوئی اور چیز یہاں نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ ایک جھگڑا وہاں پر ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ اب ایک دوسرا جھگڑا ان کے بارے میں تھا کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ یہ تو پہلا جھگڑا تھا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یا وہاں پر کیا چیز ہمیں بنانا چاہیے۔ سیقولون، ان قریب کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہیں گے تین ہے چوتھا کتا ہے، ویقولون خمسۃ کلبہم رجما بالغیب، کہیں گے پانچ ہے چھٹا کتا ہے رجما بالغیب، کہا کہ یہ جو نا اٹکل پچو ہے، یعنی یہ اندھیرے میں نشانہ مارنا، رجما بالغیب۔ ویقولون، کہیں گے سب کتا ہے، اس لیے بعد میں اس کو ترجیح دی، یہاں پر اللہ نے رجم بالغیب نہیں کہا، ان کی تعداد 7 اور 8 کتا ہے۔ قل ربی عالم بعدتہم ما الا قلیل، تاکہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور ان کو تعداد کے بارے میں کوئی نہیں، کسی کو خبر نہیں سوائے چند لوگوں کی۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، زیادہ جھگڑا مت کرو مگر سرسری بات چیت، مراء ظاہرا، سرسری بات چیت کر لو، اور جس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ولا تستفی منہم احدا، اور مت تحقیق کر ان کا احوال ان میں کسی، ولا تستفیہم، کسی سے فتویٰ لے لے، ان میں سے کسی سے فتویٰ نہ لے، یعنی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت کیا تھی کیا نہیں تھی، ان تحقیقات میں پڑھنے کے ان کی تعداد کیا تھی کیا نہیں تھی۔ بہرحال جو قرآن نے بیان کر دیا بس اتنی تحقیق کافی ہے، ہمیں مزید تفصیلات میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ صدق